یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کی کشیدگی چل رہی ہے، جنگ کا ایک ماحول ہے، جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس ساری صورتحال میں کسی بھی ملک کے لیے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ اس کی فورسز، اس کے محافظ، خواہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہوں یا شہروں کی حفاظت کرنے والے ہوں، وہ ہمیشہ تیار رہیں اور ہر قسم کے حالات کا سامنا وہ بہادری کے ساتھ کریں۔ تو یہی باتیں ہم دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی اسی حوالے سے ہمارا موضوع تھا اور آج کا موضوع بھی یہی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب بھی جنگ کا، محاذ کا، میدان میں لڑنے کا، غیر فرار ہونے کا، ان چیزوں کی جب بھی بات آئے گی تو تذکرہ لازمی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا ہوگا، حیدر کرار شیر خدا، غیر فرار کا تذکرہ ہوگا۔ یہ مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کسی کا۔ اور آج کے دور میں یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، پیغام جلدی پہنچ جاتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز منظر عام پر آ جاتی ہیں، ورنہ کئی سالوں سے ان معاملات پر، ان موضوعات پر مناظرے ہوتے رہے، کچھ شخصیات میدان چھوڑ کر چلی گئیں یا نہیں چلی گئیں۔ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ہم بات یہی کر رہے ہیں، وہی جو ہمارا موقف ہے کہ جب بھی تذکرہ محاذ کا ہوگا، جنگ کا ہوگا، میدان میں ڈٹ جانے کا ہوگا، تو پھر اہل بیت کا تذکرہ کرنا ہوگا، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہوگا، اور محافظوں کے اندر بہادری پیدا کرنے کے لیے، جذبہ پیدا کرنے کے لیے انہیں ذکر علی سنایا جاتا ہے۔ گزشتہ روز بھی اسی حوالے سے ویڈیو آئی کہ آرمی چیف اور دیگر افسران نے نعرہ حیدری لگایا۔ اس ویڈیو پر بہت سے لوگ خوش ہوئے اور کچھ عناصر تھے کہ جن کو جلن محسوس ہوئی، تو ہم نے سوچا کہ خوش ہونے والوں کو مزید خوش کریں اور جلنے والوں کو ایک اور موقع دیں۔ ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی کہ ایک پولیس ٹریننگ اکیڈمی میں صبح کے وقت جوانوں کو جوش دلانے کے لیے ایک افسر اپنے انداز میں ذکر اہل بیت کر رہا ہے۔ وہ کس طرح سے اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے، آپ ویڈیو دیکھیں۔ اللہ جہی سرکار نہیں تے محمد جہی دربار نہیں، علی جہا پہلوان نہیں تے حسین جہا لجپال نہیں، علی جہا پہلوان نہیں تے حسین جہا لجپال نہیں، او جہندا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے تے تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی۔ یہ بات واضح ہے کہ جب بھی بہادری کی مثال دینا ہوگی تو ذکر اہل بیت لازمی کرنا ہوگا۔ اور کچھ مولوی حضرات جو اس حوالے سے تعصب رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی ضد چھوڑ دیں، مسل کی تعصب سے باہر نکلیں، ضد نہ بنائیں، ان چیزوں کو تسلیم کریں۔ حق بات تسلیم کرنی چاہیے، یہ حقائق ہیں اور حقائق ساری دنیا مان رہی ہے، آپ کو بھی ماننے چاہیے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو قدرت کی طرف سے ہیں، اس میں دنیا والوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے منسوب کر دی ہیں اہل بیت کے ساتھ، اس گھرانے کے ساتھ، اور اس کی ایک مثال یہ جرأت و بہادری اور دوسری مثال سخاوت ہے۔ سخا کا جب ذکر آئے گا تب بھی اسی گھرانے کی بات ہوگی، اور اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے، کوئی اس میں لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ جتنے بھی گداگر ہیں، جو سوالی ہیں، جو صدا لگا کر مانگتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی اور کا تذکرہ نہیں کرتے، کبھی کسی اور کا نام ہی نہیں لیتے۔ جب بھی مانگیں گے پنجتن کے نام پہ مانگیں گے، یا کہیں گے نظر اللہ نیاز حسین، انہی ناموں کے توسل وہ مانگتے ہیں۔ کوئی سوالی کسی اور کے نام پر مانگتا ہوا کبھی نظر نہیں آئے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سخاوت ہو یا شجاعت ہو، یہ دونوں چیزیں اہل بیت کے ساتھ منسوب ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی ہے دین کو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو یا شہادت کی صورت میں ہو، لہو کی صورت میں ہو، تو دونوں صورتوں میں اسی گھرانے نے دین کی مدد کی ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں دو ہی چیزیں ہیں، لہو حسین کے دادا کا، زر خدیجہ کا۔ تو شاید اللہ کو ان دو ہستیوں کی یہ ادائیں اتنی پسند آئی ہیں کہ انہوں نے اس وقت یہ قربانیاں دیں، تو اب قیامت تک جب بھی ان دو چیزوں کا تذکرہ ہوگا، سخاوت کا اور شجاعت کا، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، انہی کی نسل کا تذکرہ ہوگا، انہی کے بچوں کی بات ہوگی۔ ایک حقیقت ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، چاہے کوئی جتنی مرضی کوشش کر لے۔ اسے تمام مسلمانوں کو چاہیے، چاہے آپ کسی بھی مسلک سے ہوں، آپ اپنے مسلک پر رہیں، لیکن مسلکی تعصب سے نکلیں اور دلوں میں محبت اہل بیت پیدا کریں۔ اور اگر دلوں میں محبت اہل بیت نہیں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کبھی مل ہی نہیں سکتی۔
مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.